کہ بے شک وہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں، کہہ بیٹھتے ہیں اور کہہ گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اسی پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کیفیت کیا ہے، شان کیا ہے، وہ رب کریم جانے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، یہ باتیں کہی جاتی ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ آپ خوف نہ کریں، آپ غم نہ کریں، آپ کے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کا آپ سے آپ کے رب نے وعدہ کر رکھا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر کہا جائے گا کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس آخرت کے بعد کی زندگی میں ہر وہ شے ہے جس کی تم خواہش کرو گے، چاہت کرو گے، اور ہر وہ شے ہے جس کا تم سے وعدہ تمہارے رب نے لے رکھا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، تم بخشنے والے مہربان رب کے مہمان ٹھہرے آج۔ تو اس کے اندر مومن کا شیوا بتایا کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں، مومن صادق، مومن کامل، جن کی نگاہ میں، دل و دماغ میں ایمان کی اہمیت ہوتی ہے، تو وہ جماعت، وہ قوم ایسی ہے کہ جو ایک بار کہہ دے کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر اس بات پر بھی اور اس کے کہنے کے تمام تقاضوں پر وہ ڈٹے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ کو کیا حاصل ہے؟ اگر ہم زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ اور دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے تقاضے کو مومن پورا نہیں کر رہا، دین کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو دین کی خواہش ہے، جو دین کی چاہت ہے، اس کو مومن اگر پورا نہ کرے تو علامہ اقبال کا یہ شعر بار بار اس قوم کو اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ اگر تم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دو اور کہتے رہو کہ ہم مسلمان ہیں تو کچھ حاصل نہیں، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا تم سے پورا نہ ہو۔ جب تم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر دیکھو کہ تمہارا رب جو اللہ ہے وہ تم سے کیا کیا کہہ رہا ہے، وہ تم سے کیا چاہ رہا ہے، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اپنے بندوں سے، اپنے مومن بندوں سے، کہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرو نا۔ آج کے لوگ دعویٰ تو کر بیٹھے، مسلمان کہلا بیٹھے ہما شما، لیکن اسلام کی، دین کی چاہت، ریکوائرمنٹ، اس کے تقاضے کیا ہے، ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے۔ چاہے وہ عبادات کے سلسلے میں ہو، معاملات کے سلسلے میں ہو، اخلاقیات کے سلسلے میں ہو، ہم ہر موڑ پہ زیرو ہیں۔ کئی بہت آ کر نماز ادا کر لیا، کبھی کبھی داڑھی رکھ لیا، ٹوپی پہن لیا، تو ہم یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، اور پھر اس دنیا کے زیب و زینت میں ایسے پھنستے ہیں گویا کہ لگتا ہے کہ مومن کی نگاہ میں بھی دنیا ہی سب کچھ ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے تھے، آپ سے جتنے نوجوان بچے ہیں یہاں پہ ذی ہوش لوگ بیٹھے ہیں، ہماری نگاہ میں کیل کی اہمیت کیا ہے بتائیں؟ کیل سمجھتے ہیں؟ ہم جو ٹھوک دیتے ہیں کسی شے میں، لکڑی میں کیل ٹھوک دی، دیوار میں کیل ٹھوک دی، تو اس کیل کی اہمیت کیا ہے؟ کوئی اہمیت ہے؟ ارے یہ تو کیل ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔
آپ دیکھیں کہ جس پہاڑ کو اپنی انا پہ ناز ہے، اپنے کھڑا پن پہ ناز ہے، اور مومن اور انسان دیکھنے کے بعد اسے ایک لمحے کے لیے ہیبت طاری ہو جاتی ہے اس پہ، اس پہاڑ کو قرآن نے رب کی زبان میں کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ لوگ کہا ہے اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں اتنا عالیشان انداز سے کھڑا ہے، اسے اپنی انا پہ ناز ہے، اپنی اکڑ پر پہ ناز ہے، لیکن تمہارے رب کی نگاہ میں یہ کیل ہے، کیل جو ہم نے زمین کے لیے گاڑ دی۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، تم غور تو کرو، ہم نے پہاڑ کو زمین کے لیے کیل بنا کر رکھا ہے، گویا کہ اللہ کی نگاہ میں اس پہاڑ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جبکہ انسان دیکھتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے، یہ پہاڑ ہے، کیا اکڑ ہے اس کی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ قیامت کے دن روئی کے دھلے ہوئے روئی کی طرح وہ ہواؤں میں پرواز کر جائے گا، ہم اسے پاش پاش کر دیں گے، ہم اسے بکھیر دیں گے۔ تو گویا کہ انسان کی نگاہ میں جو قدر و قیمت ہے کسی بھی شے کی، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ قرآن نے دو ٹوک کہا، یہ پہاڑ کیل کی مانی، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں، بے بس ہے، مجبور ہے، وہ محتاج ہے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ اللہ کی قدرت، ہر لمحہ انسان اس کا محتاج ہے۔ تو جب ہم اس کے ضرورت مند ہے، اس کے احتیاج مند ہے، ہمیں اس کی حاجت ہے، اس کے بغیر میری زندگی نہیں ہے، تو پھر ہم زندگی کی راہوں میں، زندگی جینے میں، پھر ہم دوسروں کے طور طریقوں پہ اپنے من پہ کیوں چلیں؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اسی پر ڈٹے رہو نا، اسی پر جمے رہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ پکے سچے مومن بنے، آپ مومن صادق بنے، آپ کا دل بھی مومن ہو، آپ کی فکر بھی مومن ہو، آپ کا لباس بھی ایمان والا ہو، آپ کی شکل و شباہت بھی ایمان والوں جیسی ہو۔ یہ دین چاہتا ہے، ہم سے چاہتا ہے، آپ سے چاہتا ہے، ہماری خلوت میں ایمان ہو، جلوت میں ایمان ہو، گویا کہ اللہ کی رضا کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ اگر وہ اس دنیا میں رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارے گا تو مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور اگر تم نے اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو پھر مرنے کے بعد تمہیں اپنی مرضی نصیب نہیں، تمہاری اپنی چاہت نہیں ہو، اب تمہیں اختیار ہے ان وہ کائنات میں سے تم اپنی مرضی جہاں چاہو لگا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں، آقا مولانا جان عالم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس حدیث پہ غور کریں، اس کے الفاظ پہ غور کریں۔ مومن کے لیے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ خانے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جکڑے ہوئے دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہیں، قید خانے میں ہوتا کیا ہے اور جنت میں ہوتا کیا ہے؟ جنت میں جنتیوں کی مرضی ہوتی ہے، وہ جو چاہے گا ملے گا، جس کی خواہش ہوگی اس کو میسر ہوگی وہ شے، اور قید خانے میں اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ قید میں جیل کے قانون کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے، گویا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مطلب تمہیں ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، یعنی وہ جو چاہے گا ملے، وہ جو چاہے لے، وہ جو چاہے کر لے، اس پہ کوئی باؤنڈ نہیں، اس پہ کوئی روک تھام نہیں، وہ کافر ہے، وہ منکر ہے، وہ اعدائے اسلام میں سے ہے، اسے آخرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسے قرآن سے حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ جنت میں وہ جو چاہے گا جنتی اسے میسر ہوگی، تو کافر جو چاہے گا دنیا میں اسے ملے گا، یہ لے لو وہ
اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کی کوئی قسمت نہیں، آخرت میں بربادی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب مومن بھی آج کا عجیب ہے، وہ بھی اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے۔ ہم باتیں سنتے بھی ہیں، قرآن کی آیات بینات بھی ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، حدیث پاک بھی سنتے، بار بار تقریر سنتے، لیکن زندگی ہماری بدل نہیں پاتی، ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ میں نے کئی بار آپ سے یہ بات کہی ہے کہ مومن کے ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ اگر مومن کے سامنے یہ بات آ گئی کہ دین یہ کہتا ہے اور میرا من نہیں کہتا ہے، تو میرا من جائے چولہے کے بھاڑ میں، طبیعت جائے بھاڑ میں، اللہ کا دین بلند، اور میرا دل کتنا بھی کہتا ہے اور دین نہیں کہتا، دین کہتا ہے تمہیں اس کی اجازت نہیں، تم یہ نہیں کہہ سکتے، تو بھی میری طبیعت جائے بھاڑ میں، تو بھی دین بلند۔ یعنی ہماری زندگی کے فیصلہ لینے کے یس اور نو میں ہمارے دین کا دخل ہے۔ اب آپ سوچ لیں، یہاں پہ اتنے ذی ہوش لوگ بیٹھے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں یہ وطن عطا کیا ہے۔ ہندوستان کے اپنے قوانین ہیں، ضابطے، ہر شہری کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، ذات کا ہو، اس کے لیے قانون بنے۔ اگر کوئی ہندوستانی شہری اپنے ملک کے قانون کی دھجیاں اڑائے گا تو وہ سزا وار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سزا اسے ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ سزا اسے ملے گی نا، وہ سزا کا حقدار ہے نا، تو ملک کے قانون سے وہ لڑ نہیں سکتا، ملک کے قانون کے مطابق زندگی چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو، وہ ملک کے قانون کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے اور معلوم اچھی طرح کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی قانون انسان کا بنایا ہے، اس میں تبدیلی ہے۔ آج یہ ہے، کل کسی اور کی حکومت آئی، راج پاٹ آیا، اس کی اکثریت ہے، قانون بدل گیا اپنے من کے مطابق، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی طبیعت شہریوں پہ تھوپنے کے لیے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کا بنایا قانون ہے، رد و بدل ہو سکتا ہے، تغیر و تبدل کی منزل سے گزر سکتا ہے، چینجنگ آ سکتی ہے۔ لیکن آپ کو پیدا کیا آپ کے پروردگار نے، آپ کے رب نے، آپ کے خالق و مالک ہے، آپ کے رب حقیقی ہے، جو آسمان کا بھی مالک ہے، جو زمین کا بھی مالک ہے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یہ آواز اس نے لگے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا۔ یہ نیند تمہیں کون دیتا؟ اگر تمہیں نیند نہ آئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھیں بھائی اس وجہ میں یہ گولی کھانا، خواہ گولی مت کھانا، ورنہ اگر گولی کی عادت لگ گئی نیند کی دوا لینے کی تو پھر تم اس عادت سے نکل نہیں پاؤ گے۔ تو یہ نیند تمہیں کون دیتا ہے؟ تمہارا خالق دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کی نیند کا سسٹم گڑبڑا جائے تو سینکڑوں بیماریاں اس کے جسم میں جنم لے سکتے ہیں۔ وہ تمہیں سلاتا ہے وقت میں، پھر نیند پوری ہونے پہ اٹھا دیتا ہے۔ کون اٹھاتا ہے؟ یہ دل میں بے چینی کون پیدا کرتا ہے کہ اٹھ جاؤ نیند مکمل ہو گئی؟ تمہارا خالق، تمہارا پروردگار، جس کی نگہداشت میں تمہاری زندگی بسر ہو رہی، تم چل رہے ہو۔ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، یہ آسمان بنائے، آسمان میں روشن چراغ رکھے، سورج رکھے، چاند رکھے، جس سے تم لوگ آج کی سائنس بھی فائدہ لے رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ پڑھتے نہیں پڑھتے، ابھی تو پٹرول کی قیمت، تیل پہ دنیا چل رہی ہے، اور دنیا اس تیاری میں آ گئی ہے کہ تیل کی قیمت دھڑام سے نیچے گر جائے، کوئی قدر و قیمت اس کی نہیں ہوگی۔ تو بھائی دنیا چلے گی کس پہ؟ سولر سسٹم پہ۔ بہت جلد سائنس اس طرف جا رہی ہے کہ تیل کو ختم کرو، کیونکہ تیل آپ کے پاس ہے، اس کی قیمت ختم، اس کی ویلو ختم، اس کی ویلو کچھ بھی نہیں رہے گی۔ ہم کو سب کچھ انرجی لینی ہے تو ہم سورج سے لیں گے، گاڑی چلے گی سورج سے چلے گی، کھانا پکے گا سورج سے پکے گا،
انسان کی زندگی کے شب و روز سورج کی انرجی سے دیکھیں اللہ نے کتنا روشن چراغ رکھا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے اس آسمان میں تابناک روشن چراغ رکھا ہے تمہارے لیے. یہ کس نے دی؟ دنیا کی طاقت ہے. یہ تمہارا رب ہے جو تمہاری پرورش و پرداخت اور زندگی کے جیون کا مدار ان تمام چیزوں پہ اللہ نے رکھا ہے. وہ بال رہا ہے، پوس رہا ہے، سانسیں دے رہا ہے، تمہاری کڈنی چل رہی ہے، تمہارا لیور کام کر رہا ہے، تمہارا ہارٹ کام کر رہا ہے، اور کاموں میں تم اسے چھوڑ کے اور راہوں کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. کیا انسان کی سوچ ہے؟ تو انسان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قانون کا وہ پابند ہوتا ہے. اگر نہیں کرے گا اس کی پابندی تو اسے سزا ملے گی. انسان کا قانون تغیر و تبدل سینکڑوں بار ہوتے رہتے ہیں اور ہوئیں گے. اس رب نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا، اس رب کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے بنائے قانون میں، اس کی باتوں میں کوئی اس پہ قیامت تک تبدیلی نہیں آ سکتی. اس نے جو قانون انسان کے لیے بنا دیا تو بنا دیا. جب اس نے دستور حیات عطا کیا قرآن کی شکل میں، اس کی سمجھ کے لیے پیغمبر عطا کیے ہمیں. رسول اللہ نے قرآن کے قانون کو پریکٹیکل کر کے دکھایا. صرف خود ایک تنہا نہیں بلکہ ایک قوم، ایک جماعت صحابہ کی شکل میں تیار کی اور اس قوم کے ذریعے پریکٹیکل کر کے دکھایا. تو پھر مومن اس پہ کیوں نہیں چلتا؟ ایک شہر بسا کے دکھایا. پھر ان کے صحابہ نے اسی قانون کے مطابق کئی ملکوں پہ راج پاٹ کیا، حکومتیں چلائی اور اس اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی کا فیصلہ کیا. لیکن آج کا مسلمان زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ اگر لا الہ کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہوئی، اس کے تقاضے نہیں پورے ہوئے، وہ جو چاہتا ہے وہ مکمل نہیں ہوا، تو پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ ہم کاہے کے مسلمان ہیں؟ اس لیے آپ کو اور ہمیں اور ہر مسلمان کو، چونکہ میں اپنے اس سماج کا ذمہ دار ہوں اور اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا را اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی کے تمام تر فیصلے آپ بالغ ہونے کے بعد اور ذمہ دار اپنے نابالغ بچوں کی تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق کیجیے، اسلام کے قانون کے مطابق کیجیے. جو قانون، جو دستور حیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن کی شکل میں عطا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشق کر کے پریکٹیکل کر کے امت کے سامنے رکھا ہے. اس کے بغیر زندگی نہیں ملی، اس کے بغیر ہمیں عزت نہیں مل سکتی. ہمیں ذلت ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے. ہاں مصیبتیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ مصیبتیں آئیں گی تو آئیں گی، مصیبتیں چلیں گی تو چلیں گی، اس میں کیا لینا؟ انسان ہی وہ کیا ہے جس کی زندگی میں مصیبتیں نہ ہو، غم نہ ہو، تکلیف نہ ہو، دکھ نہ ہو. انسان اس پہ صبر کرتا ہے، حوصلے سے کھڑا رہتا ہے اور اپنی توجہ اور اپنی تمام طاقتوں کو سمیٹ کر اللہ کے سپرد کرتا ہے. توجہ اللہ کی طرف رکھو، پھر دیکھو اللہ کی مدد آپ کے کیسے شامل حال ہوگی. آج کا جو گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ بے شک جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دستور حیات قرآن کریم ہے جو حکمت بڑی کتاب ہے، تو پھر خدا را اسی پر ڈٹے رہے، اسی پر جمے رہے، اسی پر ثابت قدم رہے. اللہ کی طرف سے آپ کو بشارت ملے گی، نہ آپ کو غم ہوگا، نہ آپ کو تکلیف ہوگی، نہ آپ کو دکھ ہوگا. اگر مقدر ہے تکلیف اور دکھ تو پھر اللہ آپ کو حوصلہ عطا کرے گا کہ آپ اس مصیبت میں کھڑے رہیں. اور ایک بات اچھی طرح جان لیں، بہت سارے لوگ یہ بات بول دیتے کہ زندگی میں بڑی پریشانی ہے، دکھ ہے. میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اگر کسی نے جھیلا ہے تو وہ پیغمبروں نے جھیلا. سب سے زیادہ تکالیف سے کوئی ذات گزری ہے تو وہ پیغمبروں کی ذات. ان سے بڑی مصیبت، دکھ اور تکلیف ہم پہ اور آپ پہ آ ہی نہیں سکتی. اور ان تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف سے جس نے اپنے آپ کو گزارا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمیں اور آپ پہ ان سے زیادہ تکلیف نہیں آ سکتی۔ اس لیے جب آقا جان عالم رحمت عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھیل کر کے گئے، ثابت قدم رہ کر کے گئے، امت کو دکھا کر کے گئے، تو ہمارے سامنے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے ذات مصطفیٰ، ہمارے سامنے ایک کھلی تصویر ہے ذات مصطفیٰ، ہم وہاں دیکھیں گے اور اپنی زندگی کے اندر قدم آگے بڑھائیں۔ اس لیے لوگوں، آپ کو آپ کے رب نے اپنے فضل و کرم سے بڑا بہترین دین عطا کیا، دستور حیات عطا کیا، بڑا خوبصورت پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر عطا کیا، بڑا ہی پاکیزہ دین، طہارت والا دین اللہ نے دین اسلام کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ اس کو ضائع مت کیجیے، اس کو برباد مت کیجیے، آپ اس کی اہمیت کو، آپ اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بسائیں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسا قانون عطا کیا، مکمل دستور حیات عطا کیا۔ آپ اس پر ناز کریں، پراؤڈ کریں، فخر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ورنہ دیکھیے دنیا میں کتنی قوم ایسی ہے جس کو اسلام کی چمک دمک نہیں ملی، قرآن کی روشنی اور ہدایت نہیں ملی تو بھٹک رہے ہیں، برباد ہو رہی ہے وہ قوم، وہ سانپ بچھو کھانے پر مجبور ہے وہ قوم، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے اس کے اندر، ناپاکی میں زندگی گزار رہی ہے قوم۔ جس کو بھی اسلام کی روشنی نہیں ملی اور جس نے لینا نہیں چاہا، جس کو قرآن کا نور نہیں ملا، تو جان لے اس کی زندگی تباہ ہے، برباد ہے، ناپاک زندگی ہے اس کی۔ اور جس کو قرآن کا نور ملا، قرآن کی روشنی ملی، اسلام کی ہدایت ملی، اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی، طہارت والی زندگی ہوتی، پرسکون زندگی ہوتی۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا نا کہ جو مومن اور نیک بندے ہوتے ہیں تو ہم اسے، اللہ فرماتا ہے، ہم اسے پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی عطا کرتے ہیں۔ صاف زندگی، آپ مومن بن کے تو دیکھیں، آپ مومن اپنے آپ کو بنا کر کے تو رب کی بارگاہ میں پیش کریں، وہ پاکیزہ زندگی آپ کو دے گا۔ لیکن اگر ہم مومن نہیں، اگر اسلام کا نور لینا نہیں چاہتے، قرآن سے ہم سبق لینا ہی نہیں چاہتے، ہم نے منہ موڑ لیا، تو پھر ہماری زندگی پاکیزہ نہیں ہوگی، ہمارے پاس پاکیزگی اتنی ہی ہوگی جتنا ہم نے لیا ہے۔ اسلام ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، ہر اعتبار سے، ہر طرح سے پاکیزہ زندگی عطا کرنا چاہتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ جو مومن کامل بنا، سچا مومن بنا اور اس نے آپ کو سچا مومن کر کے دکھایا، تو اللہ کا وعدہ ہے، نہ اسے غم ہے، نہ اسے تکلیف ہے، نہ اسے رنج ہے، اسے اس جنت کی بشارت ہے جس کا اس سے رب نے وعدہ لے رکھا ہے۔ اس لیے آپ اور ہم یہ دعا کریں، کوشش کریں کہ جب اللہ رب کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے، تو اب جو اسلام کے قانون ہے، اسلام کی چاہت ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، وہ کوئی بھی میدان ہو، اسلام اور دین کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی تو بہتر ہے، اور اگر اسلام اور دین کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے تو ذلت ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے، تباہی۔ قرآن کریم نے بار بار کہا نا، افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون۔ ارے تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم عقل کیوں نہیں لگاتے؟ تم تدبیر کیوں نہیں کرتے؟ تم فکر کے گھوڑے کیوں نہیں دوڑاتے؟ یعنی آپ سوچیں، آپ سمجھیں، آپ خود کو اپنے لیے تیار کریں، اور اگر آپ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، عقل لگانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کسی کام کے لیے اللہ نے عقل اس لیے دی ہے تاکہ ہم جان سکیں، سمجھ سکیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، بہتر کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایمان کی بہاروں کے ساتھ رکھے، اور اسلام